اور ربی قدر آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ام المومنین صدیقہ کائنات عفیفہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ان پر بے شمار نوازشات، اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے ان کو بے شمار کمالات اور اوصاف سے نوازا گیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار عظیم ہستی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ سے بہت سارے اوصاف و کمالات سے مشرف فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلا شرف تو ان کا یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور کی زوجہ ہونے کا، حضور کی رفیقہ حیات ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ کسی بھی شخص کا سب سے جو زیادہ قرب حاصل کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اس کو وہ شرف ہوتا ہے اس کے قرب کا کہ جو دوسری کسی کو حاصل نہیں ہوتا، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ کسی اور کو، جو بیوی کو حاصل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کا سب سے زیادہ خواتین میں، عورتوں میں جس ہستی کو سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل تھا وہ ام المومنین صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہیں۔ اور مردوں میں انہی کے والد گرامی افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات کو سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا قرب حاصل ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں ان کو وہ محبوبیت حاصل ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سارے ارشادات آپ کے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے والد آپ کے والد سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کو عورتوں پر، یعنی ساری عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے، اس طرح شریر کھانا جس کو حضور نے سارے کھانوں کا سردار قرار دیا، فرمایا جس طرح شریر کھانے کو سارے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے، اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی ذات والا صفات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہیں کہ اسی عالم میں جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام سرکار ان سے گفتگو فرما رہے تھے تو نبی اکرم علیہ السلام سرکار نے فرمایا، اے عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضرت جبریل علیہ السلام جن کو سلام کہیں، جن پر سلامتی بھیجے، وہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب عرض کیا اور عرض کیا، حضور آپ تو وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی واضح ہے کہ حضور کو اللہ پاک نے بہت ساری عظمتوں، بہت سارے کمالات اور اوصاف میں اللہ نے ممتاز فرمایا ہے۔
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی ذات والا صفات وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پاک دامنی کا رب کریم جل شانہ کی ذات نے اپنا پاک کلام نازل کر کے خود اعلان کیا ہے، اور ان کی عظمت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ سنیے اور غور کیجئے کہ جب اللہ کے پاک نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، تہمت یوسف علیہ السلام پر لگتی ہے، تو قرآن فرماتا ہے گواہی ایک بچے نے دی ہے، گواہی بچہ دیتا ہے۔ حضرت اللہ کے پاک نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت سیدہ مریم پر تہمت لگتی ہے، تو گواہی ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں، مگر جب باری محبوب کریم کی زوجہ محترمہ کی آتی ہے، حضور کی پاک بیوی کی آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی آتی ہے، جب منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر تہمت کرتے ہیں، اس موقع پر رب کے محبوب کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کی طہارت، پاک دامنی، پاکیزگی کا اعلان خود رب نے کر کے رب کائنات نے قرآن مجید کی سورۃ نور کی ابتدائی 18 آیتیں نازل فرما کے اللہ پاک جل شانہ کی ذات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، پاکیزگی، پاک دامنی کا خود اعلان فرمایا۔ آج غور کیجئے وہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی طہارت کا اعلان رب فرماتا ہے، ان کے باپ کی گواہیاں رب دیتا ہے کہ جب ان کے باپ نے یہودی کو تھپڑ مارا، یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے جرم سے مکر گئے، ان کی گواہی میں رب کا قرآن آتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہے کہ جب منافقین نے ان پر تہمت کری تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی طہارت پر رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضور کی ذات والا صفات کی یہ عظمت اور شان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کی زوجہ محترمہ کی طہارت کا اعلان خود اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں خود فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک نکاح کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا معاملہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود رب کائنات نے فرمایا۔ رب کائنات نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا تحفہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کریم کے محبوب کریم نے فرمایا، اے عائشہ تیرے میرے نکاح سے قبل جبرائیل علیہ السلام تیری تصویر 3 بار جو ہے میرے پاس لے کر آئے، یعنی مجھے خواب میں 3 بار تیری تصویر دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کائنات جل شانہ کی ذات نے کیا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سے نکاح کیا، محبوب کریم علیہ السلام سرکار کی زوجیت سے مشرف کیا اور مومنوں کی ماں ہونے کا ان کو شرف بخشا ہے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ محبوب کریم علیہ السلام مومنوں کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہے، زیادہ قریب ہے، اور ان کی ازواج ہیں، ان کی جو ازواج مطہرات ہیں، ان کی جو پاک بیویاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب بات قابل غور اور قابل حفظ ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین و تنقید کے کلمات بولتا ہے، بات قابل غور ہے، وہ تو مومنوں کی روحانی اماں جان ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ اس ایسے بدبخت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خود فرماتی ہے، اللہ اکبر سنیے، وہ خود ارشاد فرماتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے، اللہ پاک نے دیگر ازواج مطہرات میں مجھے کچھ شرف ایسے بخشے ہیں، بعض کا روایات میں اختلاف ہے، بعض میں 9 بیان کیے گئے، بعض میں 10 بیان کیے، روایات کا اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، بعض باتوں میں دیگر ازواج پر بھی اللہ پاک نے مجھے شرف بخشا ہے، ممتاز کیا ہے۔ سب سے پہلا شرف یہ ہے
سب سے پہلا تو شرف یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار فرماتی ہیں کہ میرے نکاح سے پہلے اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو میری تصویر جو ہے دکھائی گئی اور کہا گیا کہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ اور ایک شرف یہ ہے کہ کسی کے باپ نے ہجرت کی ہے، ایمان کے بعد کسی کے ماں نے ہجرت کی ہے، مگر اللہ پاک نے مجھے یہ بھی شرف بخشا ہے کہ میری ماں نے بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کی۔ ان کے بعد نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور ان کی اماں جان حضرت سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے جن کے بارے میں رب کے محبوب کریم نے فرمایا جو دنیا میں جنتی حوریں عین دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی ذات والا سے بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا، ایک شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ ان کا ہار گم ہو جاتا ہے، ہار گم ہو جاتا ہے۔ اس وقت صبر کے عالم میں وہی پر تاخیر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی برکت سے اللہ پاک نے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو تیمم کی آیتیں عطا فرمائی، تیمم کے احکامات نازل ہو گئے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی ذات والا صفات کی برکات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی ذات والا صفات وہ عظیم ہستی ہے۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی محبوبیت کا کیا عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے۔ بعض صحابہ میں حضرت انس کا بھی ذکر ملتا ہے، دیگر اصحاب کا ذکر ملتا ہے۔ اہل سنت اور روافض دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور بخاری ترمذی اور مشکوٰۃ بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ روافض کی تاریخ روضۃ الصفا میں موجود ہے۔ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرمائیے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس ہستی سے ہے، کس شخصیت سے ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ عرض کیا گیا دو مردوں میں کس سے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت ہے۔ رب کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو یہ شرف ملا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ واحد حضور کی تمام ازواج مطہرات میں ایک زوج محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور ان کے بستر میں ہوتے تھے اللہ کا قرآن نازل ہو جایا کرتا، اور کسی زوج محترمہ کو یہ شرف نہیں حاصل ہے۔ اللہ اکبر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کہ صحابہ کرام نے تو دعا کی، ہاں بھی یہ معروف تھا حضور کی محبوبیت رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت سنیے اور غور کیجئے۔ محبوبیت کا یاد تھا اللہ اکبر کہ رسول پاک کے صحابہ اپنے تحفے تحائف جو رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار کرتے، جو کہ حضرت صاحب کرتے ہوئے حضور اکرم علیہ السلام ہر روز ایک نہ ایک روزہ محترمہ کے ہاں جلوہ گر ہوتے، صحابہ اکرام انتظار کرتے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کی باری ہو تو پھر تحائف اس موقع پہ پیش کیے جائے۔ ایک بار ازواج مطہرات نے آپس میں اجتماعی طور پر یہ مشورہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تصور میں عرض کیا جائے حضور صحابہ کو پابند کرے، صحابہ کو حکم نامہ جاری کرے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کا انتظار نہ کیا جائے، حضور جہاں جلوہ گر ہوں تو پھر تحائف پیش کر دیے جائیں۔ اب یہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون پیش کرے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تصور میں یہ پیغام کون لے کر جائے گا؟ ام
المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیوٹی لگی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اس موقع پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر منور پر جلوہ گر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں جلوہ گری تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ سنیے حضرت عائشہ صدیقہ کی ہستی کا نام ہے، کس عظیم ذات کا نام ہے؟ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اپنا مقام پیش کیا، حضور کے بعد حضور رسول پاک کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کی تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ دوسری بار عرض کیا تو حضور نے چہرہ انور پھیر لیا۔ جب تیسری بار عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ سنیے ترمذی شریف کی کتابوں میں جملہ موجود ہے، فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، یہ وہ میری زوجہ محترمہ ہے کہ ان کے بستر پر ہوتا ہوں اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ وہ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ اس پیغام کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ رسول پاک کی لاڈلی شہزادی، سب سے چھوٹی شہزادی شہزادیوں میں سیدہ طیبہ طاہرہ، شہزادی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو اس پیغام کے لیے منتخب کیا جائے، سیدہ فاطمہ کی ڈیوٹی لگائی جائے اور رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و انور میں حاضر ہو کر اپنی عرض پیش کریں، ہمارا پیغام پیش کریں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ رسول پاک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے بستر منور پر تھے، اما عائشہ صدیقہ صاحب کی سیدہ فاطمہ زہرا حاضر ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی اپنی عرض پیش کی حضور کے چہرے انور کی رنگت بدل گئی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے؟ حضور کیوں نہیں، میں اس سے کیوں محبت نہ کروں جس سے میرا باپ محبت کرتا ہے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ میں عائشہ صدیقہ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ارے جن کا گلہ جن کا شکوہ بھی رسول اللہ کو گوارا نہیں ہے، جن سے کا گلہ بھی حضور کو گوارا نہیں ہے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور وہ کتنے عظیم شے بتا دیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کو یہ بھی شرف حاصل ہے، اللہ اکبر، حضور کے ایام وصال ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے ایام وصال ہیں، عدل و انصاف کا دامن تھامتے ہوئے حضور ہر زوجہ محترمہ کے ہاں جلوہ گری فرماتے ہیں، مگر حضور روز پوچھتے ہیں عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے۔ دیگر ازواج مطہرات نے بعد فیصلہ کیا اور عرض کیا ہم اپنی باریاں عائشہ صدیقہ کو ہبہ کرتی ہے، حضور وہاں جلوہ فرما ہو جائیں۔ اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام وصال حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ منور میں گزارے، بلکہ نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلوہ گری فرمائی، بلکہ جب حضور کے وصال پاک وہاں کا وقت ہوا چاہتا ہے، اللہ اکبر سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بہن حضور کی بارگاہ میں تھی، حضور مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، حضور کا سر انور میری گود میں تھا کہ میرے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، ان کے پاس مسواک تھی، رسول پاک اس کی طرف مسواک کی طرف دیکھ رہے تھے، میں نے سمجھا مسواک چاہتے ہیں، میں نے اس کے حضور مسواک لوں آپ کے لیے؟ فرمایا اشارہ کیا، فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر سے مسواک، غور کیجئے کون عائشہ صدیقہ ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں مسواک پیش کی تو حضور کو سخت محسوس ہوئی،
اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے کیا حضور آپ کے لیے اپنے دانتوں سے نرم کر دوں؟ حضور نے اشارہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک کے لیے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا. اللہ نے مجھے یہ بھی شرف بخشا کہ حضور کے آخری وقت میں اللہ پاک نے میرے اور نبی پاک کے لعاب کو جمع فرما دیا. وہ حضرت عائشہ صدیقہ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو اللہ ان کے لعاب کو بھی جمع کر دیا. اور حضور کے بارے میں ایک شرف یہ بھی ہے ایک ہی برتن میں میں اور نبی پاک علیہ السلام غسل بھی کرتے تھے. آخری وقت آتا ہے اس وقت بھی اللہ اکبر حضور کا سر انور اما عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. وہ اس موڑ پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ہے. اور صرف یہی شرف نہیں ہے, حضور کو ان کو یہ بھی شرف ہے کہ حضور کا آخری آرام گاہ حضور کی قبر انور اور جس جگہ بنتی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تو حجرہ انور ہے. وہ حجرہ انور ہے کہ میرے کریم آقا مولا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے فرمایا یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے جس کو جنت کا حضور ٹکڑا کرا دیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے اور وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر انور بنتی ہے. حضور کا وصال پاک مار ہوا, اختلاف ہوا کہ سرکار کی قبر انور کہاں بنائی جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس اختلاف کو رفع کیا, کہا میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کا نبی جہاں وصال کرتا ہے اس کی قبر بھی وہیں پر بنائی جاتی ہے. تو اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ منور میں رسول پاک کی قبر انور ہے اور امت کا اجماع ہے کس بات پر قاضی اعجاز رحمہ اللہ نے شفا شریف میں نقل کیا ہے, بڑے بڑے علماء نے اکابر نے نقل کیا ہے. امت کا اجماع ہے کہ زمین کا وہ حصہ جس کو شرف حاصل ہے کہ وہ حضور کے جسم منور کے بوسے لے رہا ہے, وہ زمین کا حصہ کعبہ تو کعبہ رہا, وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے. اور وہ حصہ وہ زمین کا ٹکڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ وہ عظیم ہستی ہے, امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ محمد سندی ورقی رضی اللہ تعالیٰ مکتوبات ہی میں فرماتے ہیں سنو کون حضرت عائشہ صدیقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس عظیم ہستی کا نام ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کہتے ہیں میں حضور کی اہل بیت کے لیے میعاد میری فاتح شریف کا اہتمام کرتا, اس میں جب فاتح شریف کا اہتمام کرتا اس میں سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ حسنین کریمین شریفین کا تو نام لیتا. ایک دن ایسا ہوا میں سویا میری قسمت جاگی رب کے حبیب خواب میں جلوہ گر ہو گئی, حضور کی خواب میں زیارت ہو گئی, مگر میں نے دیکھا حضور میری طرف توجہ نہیں فرما رہے. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں نبی پاک کی توجہ میری طرف نہیں ہو رہی. میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا حضور مجھ سے کیا ہوا, کیا اس غلام پر نظر کرم نہیں فرما رہے. وہاں پر نبی پاک نے ایک ہی جملہ فرمایا شیخ احمد تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہم کھانا جب بھی کھاتے ہیں عائشہ کے گھر سے کھاتے ہیں. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا کہ جب بھی فاتحہ شریف کرتا کا اہتمام کرتا تو سپیشل ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منور لیتا. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, انہوں نے امت کو سبق کیا دیا ہے. سنو
ام المومنین صدیقہ کائنات، اللہ اکبر۔ ویسے تو مشکات میں بھی موجود ہے اور بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی جو وہابیوں کا چوٹی کا عالم ہے، تقریب المومنین میں ابراہیم خادم القصوری نے اپنی کتاب مشکل المدینہ میں اور بڑے بڑے علم کے لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب گئے تھے، حضور کا سر انور اما عائشہ صدیقہ کی گود میں، حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور آپ کا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ اب غور کیجیے آسمان کے تاروں کی تعداد کتنی ہے اور اس کا تعلق ایک سے ہے۔ اس کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ حضور تاروں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، اپنے ہر امتی کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، کس کی کتنی نیکیاں ہیں حضور جانتے ہیں۔ آپ کا کوئی کون سا امتی ہے؟ کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کو تاروں کے برابر ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا وہ میرا عمر ہے، میرا عمر بن خطاب ہے۔ عرض کیا میرے باجی کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ واضح ہے۔ مشکات دارمی میں حدیث میں جملہ یہ بھی موجود ہے، ایک دوسری حدیث ہے، سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ کیا ہے اور صحابہ کا مرجع علمی طور پر فقیہ امت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور یہی وجہ ہے صحابہ کرام کو جب بھی علمی مسائل میں جب بھی کبھی ضرورت پیش آتی تو ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہم ام المومنین اپنی اماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ یہ صحابہ کی بھی اماں ہے، اللہ اکبر، حضور کی اولاد اطہار کی بھی اماں ہے، تمام معاملوں کی اماں ہے۔ اور وہ کتنا بدبخت ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہلائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرے۔ اور سنو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے کوئی نازیبہ جملہ کہنے کی کوشش کی، حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا مردود دفع ہو جا، تجھے پتہ نہیں تو کس کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے جس کو رب نے دنیا میں بھی محبوب کی بیوی بنایا ہے، آخرت میں بھی حضور کی بیوی بنایا۔ مولا علی شیر خدا جنگ جمل کے بعد روابط کی مناقب والے کتاب میں موجود ہے۔ سنو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں نازیبہ جملہ کہنے کی کوشش کی، مولا علی جلال میں آ گئے، فرمایا بکواس بند کرے، تجھے نہیں پتا حضرت عائشہ صدیقہ رسول اکرم کی زوجہ محترمہ ہے اور ہماری روحانی اماں جان ہے، اور جو ان کا گستاخ ہے وہ کافر ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہے آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر سنیے حضرات، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، مدینے میں قحط پڑ گیا، مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ حاضر بارگاہ ہو گئے، اماں جی قحط پڑ گیا، جانور مر رہے، حالات خراب ناگفتہ بھی ہو رہے ہیں، قحط کی صورت ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، آج لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ رب سے مانگو، اللہ تو سنتا ہے، اور سنتا تو ہے، کس کو انکار ہے؟ جو دعا محبوب کے وسیلے سے کی جاتی ہے، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و توسل سے بات ہوتی ہے، اس کی شان جدا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ سے عرض کیا جاتا ہے قحط پڑ گیا، فرمایا تم ایسے کرو کہ حضور کی قبر انور، حضور کے حجرہ انور وہاں جاؤ اور نبی پاک کی قبر انور کی سیدھ میں وہاں پر چھت میں سوراخ کر دو، جب آسمان اور حضور کی قبر انور میں کوئی چیز درمیان میں نہ رہے گی تو آسمان برسنا شروع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا،
اللہ اکبر، اس رات پتہ نہیں بعد میں ہوا کہ بارش پہلے آئی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ بھی واضح ہے، اللہ پاک جل شانہ یہ ساری برکتیں محبوب کے صدقے سے عطا کرتا ہے۔ وہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار ساری رات عبادت اور ریاضت کرنے والے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر سے کسی نے پوچھا، کہا آپ نے کیسا پایا؟ کہا حضرت عائشہ صدیقہ کو میں نے کیسا پایا؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالی میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کی نمازیں تہجد بھی کبھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ میں نے ہمیشہ دن کے وقت ان کو روزہ دار پایا، دن کے بھی وہ روزہ دار رہتی تھی، اور اگر ماں ان کی بارگاہ میں وہ ہوتا تو شام تک بچا کے نہ رکھتی، سارا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیتی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 69 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال وفات ہوا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع شریف میں ان کی قبر منور بنی۔ وہ المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ جن کی بارگاہ میں آج ہم نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب کریم محبوب کریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل ہمیں سیکھنے اور عمل کریں، اپنے پیاروں کا پیار محبت اور ادب ہمیں نصیب فرمائے، مذہب مہذب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔